عقل، دانشمندی، فراست ہمیشہ اس امت کا شیوا رہا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو ہمیشہ پسند کیا ہے، اس کی تعلیم دی ہے، اس پر عمل کیا ہے، اور صحابہ کرام کی آپ نے پذیرائی بھی کی ہے جب انہوں نے ان چیزوں کا مظاہرہ کیا ہے۔ اس کی ایک مثال ہم آج آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ جب بدر کا واقعہ پیش آیا تو لڑائی شروع ہونے سے پہلے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک انصاری نوجوان حضرت عاصم بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا کہ بتاؤ دشمن سے کس طرح لڑو گے؟ انہوں نے عرض کیا جب دشمن 200 ہاتھ کے فاصلے پر ہوگا تو اس پر تیر برسائیں گے، اور جب وہ بڑھتا ہوا نیزوں کی زد میں آئے گا تو نیزوں سے لڑیں گے، اور جب وہ اور قریب آ جائے گا تو تلواروں سے اس کا مقابلہ کریں گے۔ یعنی انہوں نے ایک حکمت عملی، ایک اسٹریٹجی بتائی کہ جب ڈسٹنس کم ہوگا تب لڑائی شروع کریں گے، اور اس ضمن میں پہلے تیروں سے کام لیں گے، کیونکہ اس طرح دشمن کو آپ ڈس ارے آرام سے کر سکتے ہیں۔ اس کے اوپر جب تیروں کی بوچھاڑ ہوگی تو اس کو آگے بڑھنے کا موقع نہیں ملے گا، اور پھر ہم آگے بڑھتے رہیں گے اور وہ پیچھے ہٹتے رہیں گے، وہ ٹوٹتے رہیں گے، بکھرتے رہیں گے، پھر وہ جتنے لوگ ان میں سے آگے آ جائیں گے پھر ہم ان کو نیزوں کی باڑ پہ رکھ لیں گے، کہ جب نیزوں کی باڑ پہ ان کو رکھیں گے تو نیزے کا ڈنڈا تو لمبا ہوتا ہے، تلوار سے پہلے پہنچ جاتا ہے، اس طرح وہ اور پسپا ہوں گے، تو جب وہ اور قریب آئیں گے تو تعداد اور کم رہ جائے گی، تو پھر ہم تلواروں سے گھس کر ان کا مقابلہ کریں گے۔ تو اس طرح انہوں نے ایک جنگی حکمت عملی بتائی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان کا یہ انداز اور جواب بہت پسند آیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب یہ جواب سنا تو حضور کے لبوں پر مسکراہٹ پھیل گئی۔ سبحان اللہ! یعنی ایک طرف تو آپ کو اس سے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مسکراہٹ کا ایک واقعہ ملتا ہے، اور دوسری طرف آپ کو یہ پتہ چلتا ہے کہ صحابہ کرام حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے حکمت عملی کا مظاہرہ کرتے تھے، بتاتے تھے کہ اب ہم اس حکمت عملی پہ چلیں گے، اور ان کی ذہانت اور ان کی فراست کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پذیراتے تھے، ان کی حوصلہ افزائی کرتے تھے تاکہ وہ اسی راستے پر چلتے رہیں۔ آج امت نے سوچنے کا کام کسی اور کو دے دیا ہے، سمجھنے کا کام کسی اور کو دے دیا ہے، اپنے ذمے جہالت اور رٹے بازی کو رکھ لیا ہے، تو پھر ترقی کیسے ملے گی؟ پھر آگے کیسے بڑھیں گے؟